ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بس یہ پہلا ترجمہ ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، کن کو دے رہا ہے حکم؟ حکم دے رہا خدا، حکم، حاکم خدا ہے، شارع خدا ہے، آپ کو اور مجھے حکم دے رہا ہے۔ در حقیقت حکم ان اللہ یأمر، امر کر رہا، حکم ہے خدا کا، عدل سے کام لینا ہے، عدالت سے کام لینا ہے، بالاحسان، نیکی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ یہ صرف ترجمہ کروں پھر ایک ایک کر کے واپس اوپر جاتا ہوں۔ صلہ رحمی کرو، کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 نیکی، اور نمبر 3 ایتاء ذی القربی، صلہ رحمی۔ کتنی پسند ہے خدا کو صلہ رحمی، کتنی پسند ہے خدا کو صلہ رحمی۔ کہا جو نیمہ شعبان، شب برات جسے کہا جاتا ہے، جو ولادت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ مشریف کی رات ہے، جو شب برات بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، خدا اسے معاف کر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ شب برات کی اہمیت کہاں سے ملی ہے ہمیں؟ تاریخ جانتے ہیں نا اس کی، کہ رسول خدا سو رہے تھے، جبرائیل آئے، کہا یا نبی اللہ آج کی رات آپ کو نہیں پتا کون سی رات ہے؟ رسول خدا نے فرمایا بتاؤ کون سی رات ہے؟ کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول خدا پیچھے گئے قبرستان میں، تو کہا آپ دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھا تو اس وقت بتایا گیا کہ آج کی رات جو ہے وہ قدر، قضاء و قدر جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر دعائیں جبرائیل نے یاد کروائیں، پھر رسول خدا واپس آئے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے پیچھا بھی کیا تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال تو وہاں سے دعائیں ہمیں ملی، پتہ چلا کہ نیمہ شعبان کی رات ایک ڈرافٹ بنتا ہے کہ اس سال کس نے مرنا ہے، کس کو کیا ملے گا، یہ سارے کا سارا، اور کچا ڈرافٹ ہوتا ہے، شب قدر میں وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن شب جو نیمہ شعبان ہوتی ہیں، شب برات جسے کہا جاتا ہے، کہا یہاں پر بیٹھ کر خدا سے بات کرو تو وہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے جسے کچی پینسل سے لکھا جاتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے، شب قدر میں پکا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ آج کی رات بیٹھ کر خدا سے مانگو، مثال کے بجٹ زیادہ مانگ لو کہ پروردگار پچھلے سال جو دیا تھا گزارا نہیں ہوا، تھوڑا سا اور بڑھا دے، راز و نیاز کر سکتے ہو نا، شب نیمہ شعبان۔ کہا شب برات میں جو کوئی بھی دعا کرے گا، پروردگار نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس رات میں لوگوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، الا کچھ گناہ ایسے جن کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ نے کبیرہ معاف کر دے گا، لیکن کچھ گناہ ایسے جن کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1 جو گناہ معاف نہیں کرے گا، الشرک باللہ، جو کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، خدا قبول نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کسی یہودی نے آ کر پوچھے تھے، کچھ سوالات تھے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، تو لے آئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس۔ تو مولا نے پوچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ آسمانوں کا تالا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جب آسمان قفل ہو جائے کیا ہے؟ تو فرمایا الشرک باللہ، جو کوئی شرک کرتا ہے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں راستے، نمازیں پڑھے جو مرضی کرے ختم، جا ہی نہیں سکتا اوپر، قفل۔ کہ اس کی چابی کیا ہے؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ دینا، یہ اس کی چابی ہے۔ تو کہا کہ شب نیمہ شعبان ہر گناہ معاف کرے گا۔ نمبر 1 شرک معاف نہیں کرے گا، نمبر 2 کون سا ہے؟ احسان، احسان۔ کہا دوسرا گناہ جو شرک کے بعد خداوند متعال معاف نہیں کرے گا، وہ جو قطع رحمی کرتا ہو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کتنا بڑا جرم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سناؤں؟ امام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی نہیں جیتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی موت نہیں مرتے۔ کہا مولا تھوڑی سی ایکسپلین کر دیجئے، یہ زندگی جینا اور موت مرنا کیا ہوتا ہے؟ کہا لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو زندگی زیادہ دی ہوتی ہے، لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس کی عمر کو، 70 سال ہوتے ہیں 50 سال رہ جاتی ہے۔ کہا اس کے مقابلے میں کیا، جو صلہ رحمی کرتے ہیں پروردگار ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، 70 سال لے کے 90 سال تک جیے گا۔ اور دوسری جو اس میں عبادت ہوتی ہے نا،
کہ جو طول عمر کا باعث بنتی ہے وہ نماز شب ہے، اور تیسرا صدقہ ہے جو بڑھا دیتا ہے. لیکن قطع رحمی کرنے والا، اور یہاں پر کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. ٹھیک. اچھا میں انفسائز کیوں کر رہا ہوں؟ آنا تو مجھے پہلے پر ہے لیکن تھوڑا انفسائز پر کر رہا ہوں اتنی شدت کے ساتھ. جب کہا ایتاء ذی القربی تو پروردگار کو کس قدر پسند ہے ایتاء ذی القربی، صلہ رحمی، کہ کہا جو شرک کرے گا اسے معاف نہیں کروں گا، اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. تالے لگا دیے، بند، قفل ہو گیا، اب جو مرضی کرتے اوپر جا کچھ نہیں سکتا. اور دوسرا کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحمی کرے گا، ایتاء ذی القربی، یہ حکم پروردگار ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں خداوند نے متعلق قطع رحمی کی ہے، شرک کے برابر جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، تمہارے لیے بھی دروازے بند، نہیں معاف کروں گا، جو مرضی کر لو، ساری رات عبادت کرو، 24 گھنٹے عبادت کرو، صائم الدہر، پورا سال روزہ رکھو، لیکن کوئی قبول نہیں، بند. اتنا سخت پروردگار. یہ ایک سیکوینس جو ہے نا